سحری کھانے کے بارے میں پہلی حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ، بلا شبہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سحری کھانے کے بارے میں دوسری حدیث عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کھانا ہے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ سحری نہیں کھاتے اور ہم ان کی خلاف ورزی میں سحری کھائیں گے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ سحری کھانے کے بارے میں تیسری حدیث سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سحری کھانے کے بارے میں چوتھی حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مشرق کی جانب سے رات آ جائے اور مغرب کی جانب دن چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر دیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ سحری کھانے کے بارے میں پانچویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں وصال یعنی پے در پہ روزے رکھنے اور رات کو افطار نہ کرنے سے روک دیا۔ اس پر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم میں کون میرے جیسا ہے؟ میری حالت یہ ہے کہ مجھے میرے رب اللہ تعالیٰ کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: وصال صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، امت کے لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ مجھے کھلاتے اور پلاتے ہیں سے مقصود قوت ہے، حقیقی کھانا پلانا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے وصال سے روحانی قوت حاصل ہوتی ہے اور دل و دماغ کو خاص کیف و سرور حاصل ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ سحری کھانے کے بارے میں چھٹی حدیث ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح صادق سے پہلے پختہ نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ معمر، زبیدی، ابن عیینہ، یونس ایلی روات نے اس حدیث کو زہری سے انہوں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے موقوف بیان کیا ہے۔ وضاحت: اس حدیث کی روشنی میں یہ کہنا درست ہے کہ فرض اور نفل روزوں میں نیت رات کو صبح صادق سے پہلے کی جائے تب روزہ درست ہوگا، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں نفلی روزے کے بارے میں اجازت ہے کہ اگر دن میں نفلی روزے کی نیت کر لی جائے تو بھی روزہ صحیح ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لاتے اور دریافت فرماتے، کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اگر کچھ نہ ہوتا تو آپ روزے کی نیت کر لیتے۔ سحری کھانے کے بارے میں ساتویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اذان کے کلمات سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو برتن نہ رکھے جب تک کہ کھانے پینے کی ضرورت پوری نہ کر لے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: چونکہ صبح کی اذان فجر کے طلوع ہوتے ہی کہہ دی جاتی ہے، اس لیے اذان کے وقت کھانے پینے کی گنجائش ہوتی ہے، البتہ جب فجر اچھی طرح واضح ہو جائے تو کھانا پینا جائز نہیں ہوتا اور فجر کے واضح ہونے تک کھانے پینے سے فراغت ہو جاتی ہے۔ یا اس حدیث کا تعلق اذان بلال سے ہے جسے سن کر لوگ سحری کھانے کے لیے بیدار ہوتے تھے، واللہ اعلم۔ سحری کھانے کے بارے میں آٹھویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مجھے میرے بندوں میں سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سحری کھانے کے بارے میں نویں حدیث سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے، اس لیے کہ کھجور برکت والی ہے۔ اگر کھجور دستیاب نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی پاک ہے۔ اس حدیث کو احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ البتہ امام ترمذی کے علاوہ دوسروں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ کھجور برکت والی ہے۔ سحری کھانے کے بارے میں 10ویں حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے افطار کرتے، اور اگر خشک کھجوریں نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ نوش کرتے۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سحری کھانے کے بارے میں 11ویں حدیث زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور امام محی السنہ نے شرح السنہ میں بیان کیا اور حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سحری کھانے کے بارے میں 12ویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تو دعا فرماتے، ذهب الظمأ، جس کا ترجمہ ہے پیاس دور ہو گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب لکھا گیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سحری کھانے کے بارے میں 14ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، جبکہ یہودی اور عیسائی افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سحری کھانے کے بارے میں 15ویں حدیث ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ مسروق رحمہ اللہ کی معیت میں میرا جانا عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ہوا۔ ہم نے عرض کیا، اے ام المؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے 2 شخص ہیں، ایک افطار میں جلدی کرتے ہیں اور نماز مغرب بھی جلدی پڑھتے ہیں، اور دوسرے افطار میں تأخیر کرتے ہیں اور نماز بھی تأخیر سے ادا کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، ان میں کون افطار میں جلدی کرتے ہیں اور نماز بھی جلدی ادا کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔ دوسرے صحابی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ تھے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ سحری کھانے کے بارے میں 16ویں حدیث عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے کھانے پر مدعو کیا۔ آپ نے فرمایا، صبح کے بابرکت کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ سحری کھانے کے بارے میں 17ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور مؤمن کی سحری کا بہترین کھانا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔